ایک صورت کافی ہے۔ 114 صورتوں میں سے واحد ایک یہ سورہ ایسی ہے جس کی قسم اللہ نے اپنے محبوب کی صورت سے اس کا آغاز کیا ہے، محبوب کی صورت کی قسم سے۔ آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہ جائے۔ فلا تنہر کا لغوی معنی ہے کہ میرے محبوب آپ نے کسی سائل کو جھڑکنا، ایسے اگر غور کیا جائے اپنے دروازوں پہ آنے والے منگلوں کو کون جھڑکتا ہے؟ اپنی دہلیز پہ اپنے دروازوں پہ آنے والے منگتے سائل طالب سوالی، ان کو وہ بندہ جھڑکتا ہے جس کے اپنے پلے اگلے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ جھڑکتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے محبوب کوئی سائل آپ کی تحریر سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ محبوب جب ہم نے آپ کو نوازا، آپ کو نوازنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، جب کوئی سائل آپ کے پاس آئے تو خالی جھولی دے کر وہ کس طرح جائے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سوالی کو سائل کو محبوب جھڑکنا نہیں، جھولیاں بھر بھر کے نوازنا۔ عیسیٰ کریمہ کا جو پہلا لفظ ہے، دو حرف ہیں، اس کے بعد پہلا لفظ ہے وہ ہے السائل۔ یہ قرآن حکیم میں دو طرح سے آیا ہے، الف لام کے ساتھ بھی آیا ہے اور الف لام کے بغیر بھی۔ الف لام کے ساتھ پڑھے تو بنتا ہے السائل، الف لام کے بغیر پڑھے تو بنتا ہے سائل۔ ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مشترک زبان قدر مشترک جو ہے وہ اردو، اس میں کسی لفظ کے اوپر الف لام لگائیں نہ لگائیں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، عربی میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ کسی لفظ کے اوپر الف لام لگا دیں، معنی کہیں کا کہیں چلا جائے، الف لام ہٹا دیں، معنی کہیں کا کہیں رہ جائے۔ یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے السائل، بولے تو ان کی جو الف لام اس کی بڑی قسمیں ہیں، جنسی ہے، استغراقی ہے، عہدی ہے، قاری صاحب نے پڑھا ہوگا یہ سارا، اس کی بڑی قسمیں، مگر ان باتوں میں کے بغیر ایک الف لام کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب اگر سائل ایک ہو اور ایک سائل آپ کی تحریر میں آپ کی مانگے ایک چیز، یا ایک ہی سائل آپ کے در دولت پہ کھڑا ہو کے اربوں چیزیں مانگے، تب بھی وہ سائل خالی نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک الف لام کا معنی یہ بنے گا کہ میرے محبوب اگر سائل اربوں ہو جائیں، کھربوں ہو جائیں، وہ سب مل کر آپ سے ایک چیز مانگے، یا سارے سائل مل کر آپ سے اربوں کھربوں چیز
چیزیں مانگے تب بھی وہ سائل آپ کی دہلیز سے خالی نہیں جانے. ایک اور بڑی مزے کی بات اسی آیت کریمہ میں ان کا ایمان افروز لفظ سائل اس کو کسی ایک چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا، مختص نہیں کیا، محدود نہیں کیا کہ اے مانگنے والے تو میرے محبوب سے صرف آگے اولاد مانگ سکتا ہے نہیں، صرف میرے محبوب سے دنیا مانگ سکتا ہے نہیں، بلکہ یہ بات اوپن رکھی. جب بات کو مطلق بیان کیا معنی یہ ہوگا کہ محبوب کوئی آئے گا اپنی صحت کے ٹکڑے دے کر اس کے وہ دکھ دور کر، کوئی اولاد لینے آئے گا نظر کرم کرے اس کو وہ دے، کوئی دنیا مانگنے آئے گا اس کو وہ دے، کوئی کشور کو شاہی مانگے وہ دے، کوئی تاج بری مانگے وہ دے. حتیٰ کہ محبوب اگر آپ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے کوئی جنت کا طالب ہے تو محبوب جنت کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کی دہلیز سے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جب اتنی بات ادا کی تو میرے آقا اسلام نے ایک دفعہ بھی عرض نہیں کیا کہ باری تعالیٰ یہ سب سائلین کو تو میرے پاس بھیج رہا ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے لو، ماں باپ قیامت بھی تو نے میرے در دکھایا. تو میرے آقا اسلام نے ایک دفعہ بھی عرض نہیں کیا کہ باری تعالیٰ آخر تو مجھے کیا دے رکھا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے علاقے کا اگر کوئی جیلر کا ایم ایل اے صاحب ہے، ایم ایل اے صاحب کو وزیر اعظم صاحب کہیں کہ جیل والوں کو سڑکیں دیں، کوئی نالیاں بنا کے دیں، کوئی نوکریاں دیں، جو مانگتے ہیں دیں. تو ایم ایل اے صاحب آگے سے یہی کہہ دیں کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو آپ نے ہمیں کیا دے رکھا ہے کہ آگے لوگوں میں تقسیم کریں. بلا تشبیہ و بلا مثال، یہ مثال سن کے آپ ہنس پڑے ہیں سارے. تو بلا تشبیہ و بلا مثال آقا اسلام کو جب اللہ نے فرمایا محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آئیں گے نوازتے جائیں نوازتے جائیں. آقا نے ایک مرتبہ بھی عرض نہیں کیا کہ مولا تو نے مجھے کیا دے رکھا. کیوں؟ اللہ پہلے ہی فرما چکا تھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر سے نواز رکھا. آپ کو ہم نے کوثر دے رکھی. کیا دے رکھی ہے؟ کوثر. جب کوثر دے رکھی ہے تو محبوب سائل کو آئیں گے، منگتے آئیں گے، آتے جائیں تو محبوب آپ ان کو نوازتے جائیں. لفظ کوثر کے مفسرین کرام نے 18 معانی بیان کی. اس کو پڑھنا چاہیں آپ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشرف احمد رضا خان علیہ رحمہ حضور زیاد امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ ان کو پڑھیں، علامہ گناہ رسول سیدی علیہ رحمہ ان کو پڑھیں، اور پھر میرے شیخ وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد احمد قادری، آپ نے تو اس کوثر پر، کوثر کے عنوان سے پوری ایک کتاب لکھی. سبحان اللہ. ادھر ہماری لائبریری کی ہوگی، اس کو پڑھیں. اوائل دور کے مفسرین کو پڑھیں. تمام مفسرین کرام نے اس لفظ کے 18 معانی بیان کی. میں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ تو آپ کو پتہ نہیں، حضور غوث پاک کے ذکر کی طرف جا رہا ہوں. میں اس 18 معانی میں سے صرف ایک معنی بیان کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا کہ کوثر کا معنی نہر ہے، کسی نے کہا کوثر کا معنی حوض ہے، کسی نے کہا کوثر کا معنی حضور کی نبوت، کسی نے کہا کوثر کا معنی حضور کی
امت کے اندر ولایت ہے، کسی نے کہا کوثر کا معنی حضور کی امت کے اندر معجزات ہے، کسی نے کہا کوثر کا معنی حضور کی اولاد ہے، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ، مگر ان معانی میں سے ایک معنی وہ یہ ہے کہ کوثر، یہ میرے سامنے ترجمہ ہے میری شیخ کا، ترجمہ عرفان القرآن، اس کے نیچے حاشیے کے اندر وہ تقریباً معنی حضور شیخ الاسلام نے بیان کی، یہ واحد ترجمہ جو بندے کی تفصیلی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، واحد ایسا ترجمہ، اس کے اندر ایک معنی بیان ہوا، کوثر اس عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد دنیا میں کثیر ہوتی، اس عورت کو کہتے ہیں کوثر۔ وہ عورت کون سی ہے؟ اس کے لیے اس سورہ مبارکہ کا شان نزول پڑھنا پڑے گا۔ یہ سورت کب اتری، کیوں اتری، ضرورت کیا پیش آئی کہ اللہ کریم نے اس سورت کو زمین پر اتارا۔ شان نزول یہ ہے کہ کسی بدبخت نے حضور اسلام کو تانا دیا، تانا یہ دیا یا استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد دنیا سے ابتر جائے، اولاد نہیں ہوگی، یہ تانا دیا۔ اللہ کے کرم کی غیرت جب وہ حرکت میں آئی، فرمایا جبریل جا یہ پوری صورت دیکھا اور میرے محبوب کو جا کے کہہ دے محبوب اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دے رکھی ہے۔ اب اس کا استادے کے ساتھ اگر ربط قائم کریں اللہ کی عطاؤں کا تو مانا یہ ہوگا محبوب ہم نے دی ہے آپ کو کوثر، اس کوثر سے مراد لخت جگر مصطفیٰ حضرت فاطمہ زہرا کی ذات گرامی، ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا سے نوازا۔ اب قیامت تک فاطمہ زہرا کی اولاد دنیا میں اتنی ہوگی کہ کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں فاطمہ زہرا کی اولاد مٹ گئے، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کا ایک معنی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے جس سے مراد خاتون جنت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ذات۔ آگے چلتے اسی لفظ کوثر کا ایک معنی امام راغب اصفہانی بہت بڑے لغت کے امام ہیں، اپنی کتاب المفردات کے اندر لکھتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام غزالی یہ کہا کرتے تھے کہ سفر ہو حضر ہو ہر وقت یہ کتاب میں اپنے ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو مجھے کبھی قرآن سمجھ نہیں آیا۔ وہ کوثر کا ایک معنی بیان کرتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کوثر کا معنی ہے الکوثر کثیر کل شیء، کہتے ہیں کوثر کا معنی ہے ہر شے کی کثرت، بولے ہر شے کی کثرت، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو دی۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو دی ہے کوثر، کوثر کی شکل میں اللہ پاک نے ہر شے کو اللہ نے اپنے محبوب کی جو جھولی میں ڈالی، جو دامن میں ڈالی ہے وہ کوثر کے درجے پر دی۔ یعنی حضور کے پاس علم کی کثرت تو معنی یہ ہوگا کوثر العلم، حضور کے پاس حسن کی کثرت معنی ہوگا کوثر الحسن، حضور کی عمل کی کثرت معنی ہوگا کوثر العمل۔ اگر حضور کی امت میں ولایت کی کثرت تو ہوگا کوثر الولایہ، اگر حضور کی نبوت کی کثرت معنی ہوگا کوثر النبوہ۔ لیکن اللہ پاک نے کسی ایک شے کی کوثر نہیں دی، یوں نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ کوثر العلم، نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ کوثر الحسن، نہیں فرمایا
इन्ना आतैनाका कौशल इख्तियार नहीं फरमाया, इन्ना आतैनाका कौशल बिनाया नहीं फरमाया। बात को मुतलक रखा तो मुतलक के फरमा दिया महबूब जो जो नेमत आपकी झोली में डाली है उसको हमने कौशल के दर्जे पर रख रहा कौशल क्या है? कौशल मुबारक का सीगा फाउल उनके वजन पर और उसके 4-5 वजन होते हैं। और ये जो लफ्ज है कौशल ये इंतहा है। बोले क्या है? मसलन देख रहे हो आपके पीछे सीढ़ियां तो वो तकरीबन 15-16 सीढ़ियां होंगी। अगर बंदा छत के ऊपर जाना चाहे और आखिरी सीढ़ी पर पहले कदम रखे तो टूट जाएगी हड्डियां, गिर जाएगा, हड्डी बस्ती तुड़वा बैठे। और अगर जाना हो तो पहले सीढ़ी पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, चौथे पर। ये जो कौशल है ये कौशल इंतहा है। अगर किसी को अपनी अर्जी पे बड़ा नाज हो वो बैठ जाए कि मुस्तफा की कौशल को समझना, तो जब वो समझे कौशल को ये लफ्ज खुद बोलेगा कि बाबा पहले मुझे ना समझो, मुझसे पहले भी एक लफ्ज है, अगर समझना है तो पहले उसको समझो, अगर वो समझ में आ गया तो मैं खुद समझ में आ जाऊं। कौशल से पहले नजर पड़ी तो नीचे एक लफ्ज कसार। बोले क्या है? कसार। अब कसार को समझने लगे। कसार बोला कि बाबा मुझे समझना छोड़ दो, मुझसे पहले भी एक लफ्ज है, पहले उसको समझो। उसकी तरफ देखा तो वो था अक्सर। आप उसको समझने लगे, अक्सर को समझने लगे तो अक्सर बोला। उसने कहा पहले कसीर को समझो, मुझसे पहले भी एक लफ्ज है। आप ये तरतीब माने नहीं, कसीर, अक्सर, कसार और कौशल। कसीर का माना है ज्यादा। ये मैं हाथों के इशारों के साथ समझा रहा हूं, तो वैसे मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। कहाँ आपका किताब और कहाँ हम जैसे देखोगे। वैसे मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं। कसीर का माना है ज्यादा, अक्सर का माना बहुत ज्यादा, कसार का माना है बहुत ही ज्यादा, और कौशल का माना है इतना ज्यादा कि गिनती खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। इंसान की शुमार करने की पावर खत्म हो जाए उसको कहते हैं कौशल। और ये जमा मुंतहा जमू है, जहां जमा की इंतहा हो जाए तो क्या फरमाया? फरमाया बंदे अगर कौशल को समझना है तो पहले कसार को समझ, कसार को समझना तो पहले अक्सर को समझो, अक्सर को समझना तो पहले कसीर को समझो। जब अल्लाह के कसीर को समझने लगे कि अल्लाह का कसीर क्या है, अल्लाह का ज्यादा क्या, अल्लाह का पंजाबी में कहते हैं चोखा क्या, तो जब अल्लाह के ज्यादा को समझने लगे कुरान मुस्कुराया, कुरान ने कहा तू अल्लाह के कसीर को समझता, पहले अल्लाह के करीब को तो समझ ले। अल्लाह का करीब क्या होता है, अल्लाह का थोड़ा क्या। अब अल्लाह के थोड़े को गिनने लगे कि अल्लाह का थोड़ा क्या। कुरान खुद बोल पड़ा, उसने कहा अल्लाह के थोड़े को समझने वाले सब कुल मनाओ दुनिया करीब ये सारी कायनात ये रब का थोड़ा करीब है। अब गिनो इसको। अब रब के थोड़े को गिनने लगे, तो जब रब के थोड़े को गिनने लगे तो उसने फरमाया वो भी ले आना जो मैंने आदम को दिया था, वो भी मेरा करीब है। वो भी ले आना जो मैंने नूह को दिया था, वो भी मेरा करीब है। जो मैंने इब्राहीम को, इस्माइल को, इसहाक को, याकूब को, यूसुफ को, मूसा को, ईसा को 1,24,000 नबियों को जो दिया वो भी ले आना। जो जन्नत है, जन्नत आला, जन्नत नईम, जन्नत फरदौस वो भी ले आओ। मिकाईल के पास, जिब्रील के पास, इसराफील के पास, इस्राईल के पास वो ले आओ। सिनाए
کو دوں گا وہ لے آؤ، زمینوں کے اندر والا لے آؤ، اوپر والا لے آؤ۔ جب سب کچھ جمع ہو گیا اس نے فرمایا یہ ہے میرا کلیم۔ گنو گے تو ہو سکے تو بوسینا کو بھی لے آنا، فارابی کو لے آؤ، اور جتنے سائنسدان کو لے آؤ۔ ساری زندگی میرے تھوڑے کو گننے پہ لگا دو، مگر ایک بات سن لینا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ساری زندگی لگے رہو گے رب کے تھوڑے کو نہیں دے سکو گے۔ لہذا انسان جب میرا تھوڑا تیرے تخیل سے مابرا ہے تو میرا زیادہ تجھے کیسے سمجھ آئے گا؟ جب میرا کثیر تیری سوچوں سے مابرا تو تجھے میرا اکثر کیسے سمجھ آئے گا؟ جب میرا اکثر تیرے شمار سے باہر تو میرا کثار کیسے سمجھ آئے گا؟ جب میرا کثار تیرے تخیل سے، تیرے تصور سے، تیرے دھیان سے، تیرے حساب سے، تیرے شمار سے باہر ہے تو پھر اندازہ لگا میرے مصطفیٰ کے کوثر کا نام کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے محبوب کو کیا دیا ہے؟ کوثر دیا۔ اور دینے کا انداز دیکھیں کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا کا معنی ہم، اتنا تو ہم کب سے ہو گئے؟ ہم نے تو بچپن میں ہی سنا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو ایک ہے، جو ایک ہوتا وہ اپنے آپ کو میں کہتا ہے، تو ہم کیوں کہہ رہا؟ یہ تو ہم کب سے ہو گیا؟ اس نے فرمایا جب ہم ان کے ہو گئے، سبحان اللہ، جب سے ہم ان کے ہو گئے، اِنَّا ہم نے عطا کی کوثر۔ وہ مولا ہم کیوں کہا؟ میں ہم اس لیے کہا ہے کہ محبوب کو دی ہے کوثر۔ اب بڑے بڑے ایسے ہوں گے جو بیٹھے اندھیرے میں ہوں گے، سوچے کی بڑی دور کی، جیسے عقل عیار ہے 100 رزق ندی ہے۔ کوئی کہے گا اللہ نے مصطفیٰ کو کوثر کی شکل میں دے کے دیا، کوئی کہے گا نہیں اتنا دیا، کوئی کہے گا اتنا دیا، میں ان کی خاطر دے رہا ہوں، میں نے کیا کیا دیا اس کو تکنا بعد میں، پہلے یہ دیکھو دینے والے ہیں ہم، دینے والے ہیں ہم، دینے والے ہم، ان کو نبی بنانے والے ہم، کمالات دینے والے ہم، سماعت دینے والے ہم، بصارت دینے والے ہم، نبوت دینے والے ہم، امت کو ولایت دینے والے ہم، معجزات دینے والے ہم، کمال دینے والے ہم، جب سب کچھ دینے والے ہم، کیا کیا دیا وہ تکنا بعد میں، پہلے یہ دیکھنا مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کا لفظ بول کے اس نے معترضین کے سب اعتراضات واش کر دیے، جواب دے دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے محبوب کو کیا دی ہے؟ اگلی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے، اللہ پاک نے جو نعمت اپنے محبوب کو دی وہ کوثر کے درجے پر، اس درجے پر یہاں اکثر لوگ ملازمین بھی بیٹھے ہوں گے، تو ملازمین جب بھرتی ہوتے ہیں کہ ملازم بنتے ہیں سرکار کے، گورنمنٹ کے، تو ان کے اسکیل مقرر ہوتے ہیں، کسی کا 7واں اسکیل، کسی کا 9واں، کسی کا 12واں، اس طرح اس حساب سے جو سیلری لگتی ہے، کسی کی 15,000 بیسک بنیادی، بعد میں پھر اس کی اگر 30 سال کی نوکری ہوئی تو انکریمنٹ کہاں لگتا ہے؟ بیسک پہ لگتا ہے۔ کسی کی 70,000 اس کی لگے گی ہزاروں میں، کسی کی سیلری ہوگی لاکھوں میں، 15 لاکھ 20 لاکھ، اس کا انکریمنٹ بھی ویسے ہی لگے گا۔ یارو دیکھو میرے آقا علیہ السلام کی جو بیسک ہے وہ بیسک ہی کوثر ہے۔ سبحان اللہ، بیسک ہی کیا ہے؟ کوثر۔ جو انکریمنٹ لگا وہ قریب میں نہیں لگا،
کثیر میں نہیں لگا, اکثر میں نہیں لگا, کثرت میں نہیں لگا. جو انکریمنٹ لگتا گیا وہ کوسٹ کے اوپر لگتا گیا. اللہ کریم اللہ خیرت و خیر اللہ کا من اللہ کی شکل میں کیا انکریمنٹ لگے, جو نعمت تھی وہ کوسٹ کے درجے پر. یہاں سے اب ہم موو کریں گے حضور غوث پاک سرکار کے ذکر کیا. وہ کیسے اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا کوثر کے درجے, بصارت دی کوثر کے درجے پر, شفاعت دی کوثر کے درجے پر, شفاعت کا حق دیا کوثر کے درجے پر. اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ولایت دی کوثر کے درجے پر. اگر امت دی کس درجے پر؟ کوثر کے درجے پر. کمالات دیے کوثر کے درجے پر. دو تین شانوں کا ذکر سن لیں. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو علم دیا کوثر کے درجے پر. آقا اسلام خود فرماتے ہیں شب معراج جب میں واپس آیا دوسرے دن اپنے غلاموں کو بات بتا رہے تھے آقا اسلام. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نماز فجر پڑھی, وہ بندہ اٹھا, اس نے حضور سے سوال کیا, اور سوال ایسا تھا کہ حضور سے نہیں کیا جانا چاہیے تھا. حضور اسلام کی طبیعت مقدسہ متغیر ہو گئی, منبر پر بیٹھ گیا تھا. آقا نے اتنا فرمایا سلونی اما شئتم, آج پوچھ لو جو پوچھنا ہے, پوچھو جو پوچھنا. لوگ پوچھتے گئے, آقا بتاتے گئے. نماز ظہر پڑھی, پھر بیٹھ گئے, عصر مغرب عشاء, تب جا کے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں خود کھڑا ہوں, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں. کیا کر دیں؟ تب طبیعت مقدسہ پھر دوبارہ متغیر ہوئی, اپنی حالت میں. مگر سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جو کچھ ہوا, جو ہوگا ازل سے لے کے اب تک آقا نے بتا دیا. بس ہم جتنا یاد رکھ سکتے تھے رکھا بقیہ بھول. کیوں؟ اللہ نے علم دیا تو حضور کو کس درجے پر دیا؟ کوثر کے درجے پر. سماعت دی, بصارت دی. آقا فرماتے ہیں جب میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا اور معراج پہ جا رہا تھا, میں نے موسیٰ کو قبر کے اندر دیکھا. رأیتہ فی قبرہ, میں نے موسیٰ کو قبر کے اندر دیکھا. یہ آقا کی نظر ہے, یہ آقا کی بصارت ہے. آقا وہ کر کیا رہے تھے, یہاں سے سماعت شروع ہو گئی. فرمایا یصلی علیہ, قبر میں کھڑے ہو کے محمد کی ذات پہ درود پڑھ. یہ سماعت ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ. اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ولایت دی, وہ بھی کوثر کے درجے پر دی. میرے شیخ, میرے قائد, وقت کے مجدد ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں آدم سے لے کر سیکنڈ آف نبی عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی رسول آئے. ہر نبی رسول کو اللہ نے بڑے بڑے ولی دیے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آصف بن بخیہ جیسا ولی دیا جو 900 میل کی مسافر سے پلک جھپکنے ملک سبا کا تخت لا کے حاضر کر دیتا تھا. بڑے بڑے ولی ملے مگر کسی نبی رسول کو غوث پاک جیسا ولی نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ولایت دی, تو ولایت کی کس درجے پر دی؟ بولے کوثر کے درجے پر. اور جو ولایت اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں دی, اس ولایت کا جو انحصار اور اس ولایت کو, اس ولایت کی جو بنیاد تھی وہ صرف جھونپڑیاں نہیں تھی,
दम दरूद नहीं थे, सिर्फ फूंके नहीं थी, उस विलायत की बुनियाद इल्म था। क्या था? इल्म था। इसलिए सरकार गौस पाक फरमाते दराज को इल्म हासिल किया, इल्म हासिल किया, 40 साल इल्म की तलब में लगा, इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करते करते फरमाते हैं सिर्फ कुतुबा, मैं कुतुबियत के दर्जे पर पाया हूं। इल्म से गए हैं, जहालत से नहीं गए। उन्हें किससे गए हैं? इल्म से। इल्म से गए। उन्होंने अपनी रूहानियत और अपनी विलायत की बुनियाद इल्म पर रखी। पहले उलूम ज़ाहिर पढ़े, फिर उलूम बातिनी पढ़े, और जब बगदाद शरीफ का आपने कसरत किया, बगदाद शरीफ जाने लगे आला तालीम के लिए, तो आपने अपनी वालिद मोहतरमा से इजाजत मांगी। पहला सलाम तो उस वालिदा को करना चाहिए ना, उस वालिदा को पहला सैल्यूट करना चाहिए जिसने गौस पाक पाल के दिया, सुभान अल्लाह, जिसने गौस पाक तैयार करके दिया। पहला सलाम तो उसको करना चाहिए। सैयदा फातिमा उम्मुल खैर, या आपकी वालिद मोहतरमा, और सिलसिले नस्ब हज़रत इमाम हुसैन से मिलता है। वालिद मोहतरमा का इमाम हसन और वालिद मोहतरमा का इमाम हुसैन से मिलता है। हुसैन की सैयदा, तो आप बुढ़ापे में थी, अगली उम्र में, जब हुजूर गौस पाक बगदाद जाने लगे तो आप इजाजत मांगी अपनी वालिद मोहतरमा से कि मैंने बगदाद जाना आला करने के लिए। वालिदा ने अपने बुढ़ापे को रुकावट नहीं बनाया, अपने बुढ़ापे को आड़ नहीं बनाया। फरमाया बेटा जा, अगर तेरे नाना का दिल इल्म से बना है तो एक बेटा नहीं, तेरे जैसे कई बेटे हों तो नाना के दीन पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, मेरी वजह से तू घर में बैठा, इजाजत दे दी। और जाते वो कहा बेटा पीछे का फिक्र नहीं करना, तेरी मेरी मुलाकात अब हौज़े कौसर पर। ये वालिदा ने फरमाया। हुजूर गौस पाक आप बगदाद शरीफ चले, इल्म हासिल किया, तो रूहानियत की बुनियाद इल्म पर रखी। बोले किस पर रखी है? इल्म पर। इल्म पर। सिर्फ झोंपड़ी में बैठा हुआ ये कोई फकीर नहीं है, झोंपड़ी में बैठा हुआ आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे। आपने 40 साल फकीहाना गुजारे। कितने साल? 40 साल साहब तकवा थे, और 40 साल ईशा के वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ते। 40 साल। इसलिए कहा मेरे कायद ने फरमाया जो जुमला बड़े अल्लाह पाक ने नबियों को वली दिए, गौस पाक जैसा वली किसी नबी को नहीं। बावजूद रहते थे और 13 मज़मून 13 सब्जेक्ट हर रोज पढ़ाते थे। यहाँ पर शोबा एजुकेशन से मुंसलिक लोग भी बैठे होंगे। कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सिर्फ, ज्यादा करें तो 3। अगर कोई पीरियड फारिग हो तो प्रिंसिपल साहब कहें कि चौथा भी ले लें तो गुस्से से आंखें सुर्ख हो जाती है। तो हुजूर गौस पाक 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, नमाज फजर से लेकर नमाज इशा तक ये पढ़ाते। और जब नमाज इशा हो जाती सारी रात फिर अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पर बैठते थे। दिन सारा एक दीन पढ़ाते गुजर जाता और रात सारे अल्लाह के हुजूर बीत जाती। उनके बारे में कहता है जब इल्म पढ़ाते अल्लामा इब्ने जौज़ी, क्या मैंने कहा अल्लामा इब्ने, उनका वाकया अल्लामा इब्ने जौज़ी, ये बात जो मैं सुना रहा हूँ इनकी उस वाक़े से पहले की है, जिस वाक़े से पहले वो सूफिया को नहीं मानते थे, औलिया को नहीं मानते थे, पीरों को नहीं मानते थे। उनका एक शागिर्द था, वो हुजूर गौस पाक का मुरीद था और शागिर्द उनका था, यानी उधर से इल्म हासिल कर रहा और बैत कितना था हुजूर गौस पाक का। आजकल ऐसा होता है
کل تو پیر صاحب کو مریض کسی دوسرے پیر صاحب کے پاس چلا جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے تجھے بخشا نہیں کوئی. علامہ ابن جوزی کا شاگرد ہے, بیٹھتا حضور غوث پاک کی مجلس میں, ہر روز اپنے شیخ سے کہتا, علامہ ابن جوزی سے کہتا حضور کبھی تشریف لائیں میرے پیر صاحب کے پاس, ان کی مجلس میں بھی آئیں, میرے شیخ کے پاس بھی آئیں. ایک دن نے پوچھا تیرا شیخ کرتا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو شیخ ہیں وہ بھی قرآن کا درس دیتے ہیں. انہوں نے کہا پیر اور درس قرآن یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو گئی؟ اس نے کہا حضور اس لیے تو کہہ رہا ہوں کبھی آئیں تو صحیح. ایک دن وہ آ گئے, ٹھیک ہے قرآن دن چلے گئے, آ گئے جبہ پہنا ہوا پورے کرو فر کے ساتھ آ گئے. حضور غوث پاک درس دے رہے تھے, درس. اور طریقہ یہ ہوتا کہ حضور غوث پاک کی نشست میں قاری قرآن اٹھتا, ایک قرآن کی آیت تلاوت کرتا یا دو, اس کے بعد پھر بیٹھ جاتا. حضور غوث پاک پھر اس قرآن کی تلاوت کی ہوئی آیت اس کی تفسیر بیان کرتا. یہ طریقہ ہوتا تھا. اس قاری قرآن نے ایک آیت تلاوت کی, وہ بیٹھ گیا, غوث پاک سرکار نے پھر اس کی ایک تفسیر بیان. وہ جو امام علامہ ابن جوزی تھے ان کا شاگرد اپنے شیخ کے کان میں کہتا ہے میرے پیر نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی ہے یہ آپ نے سنی ہوئی تھی پہلے؟ ہاں میں پہلے سنی تھی. پھر دوسری کی انہوں نے کہا یہ, ہاں یہ بھی میں نے سنی ہوئی. 12 تفسیر ہر تفسیر پہ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں یہ میں نے سنی ہوئی. کون سی نہیں, یہ میں نے سنی ہوئی. جب 13ویں تفسیر بیان کی تو نے کہا نہیں یہ تو نہیں سنی ہوئی تھی. پھر 14ویں کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں سنی ہوئی. 15ویں کہتے ہیں یہ بھی نہیں سنی ہوئی. 30 ہو گئی, ہر تفسیر پہ کہتے ہیں یہ نہیں میں نے سنی ہوئی. جب 40 تفسیر ہو گئی تو ہر تفسیر پہ کہتے ہیں یہ میں نے نہیں سنی ہوئی, یہ میں نے نہیں. 40 تفسیر ہو گئی. حضور غوث پاک نے قرآن پاک کی جب بند, انہوں نے کہا کہ اب کال کی باتیں ختم ہو گئی, اب حال کی طرف چلتے ہیں. اب روح کی ضربیں لگائی. حضور غوث پاک سرکار آپ کی مجلس میں جب اللہ کا بیت ہوا, جب اس نے الہی کا بیت ہوا, ضربیں لگائی. علامہ ابن جوزی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کی محبت میں آ کر غوث پاک سرکار کی زبان سے اللہ کی محبت کے گانے سن کے اپنے آپ میں نہ رہے, اپنا جبہ پھاڑ دیا, لوٹ پاک ہو گئے اور تائب ہو گئے. اور اس دن کے بعد پھر نہ صرف صوفیاء کو مانا مایا ناس کتاب تصوف کے اوپر تحریر کرتا. یہ غوث پاک سرکار, اس لیے میرے شیخ نے فرمایا بڑے بڑے ولیاں مگر کسی نبی کو اللہ نے غوث پاک جیسا ولی نہیں دیا. اور سرکار غوث پاک ان کی زندگی اگر آپ سمجھنا چاہیں گے, علامہ صاحب ایک لفظ میں سمجھا دیں غوث پاک کی جو زندگی ہے, صرف ایک لفظ میں. غوث پاک کی زندگی ایک جملے میں سمجھنا چاہیں وہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساری زندگی توحید پہ درس دیا. ہمیں توحید پہ تانے دینے والوں توحید سیکھنی ہے, ہم سے سیکھو. توحید کیا؟ آپ کے 13 بیٹے تھے. حضور غوث پاک سرکار جب وقت وصال آیا تو 13 کے 13 ذکر تھے. جانتے جانتے ایک ہی بات, علیکم بالتوحید, علیکم بالتوحید, علیکم بالتوحید. اے میرے بیٹو, اے میرے بچوں, اے میرے اولاد, توحید پر پکے رہنا, توحید پر پکے رہنا. ایک ہی بات. اس لیے چشم و چراغ تاجدار گولڑا حضرت کی نصیر النصیر فرماتے ہیں میں نے توحید سیکھی ہی حضور غوث پاک سے. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے جب وہ پھر بیان کرتے تھے بڑے بڑے بارسان محراب و منبر,
پریشان ہو جاتے تھے. تو ان کو کہتے ہیں کہ توحید سیکھی غوث پاک سے. تو آپ اہل سنت کو یعنی جو صوفیاء کو ماننے والے ہیں, جو غیر شریف کا لنگر پکاتے ہیں, انہیں کو کہنا ہے کہ یہ توحید نہیں آتی. جھوٹے قصے سنانے سے توحید مضبوط نہیں ہوتی. توحید مضبوط کرنی ہے غوث پاک کے ذکر کے قدموں میں بیٹھنا پڑے. غوث پاک سے سیکھو توحید کیا ہوتی. پھر جو میں بات ایک اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ حضور غوث پاک کا جو سلسلے نسب ہے, میں نے کہا کہ آپ کی والدہ وہ جاتی ہیں حضرت امام حسین تک, ان کا سلسلے نسب آپ کی والدہ. مگر ایک بڑی پیاری بات جو آج کی چیز پہ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ حضور غوث پاک سرکار آپ جہاں اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں اور سلسلے نسب جاتا ہے, حضور غوث پاک سرکار کا تعلق خلفائے راشدین سے بھی ہے. کچھ عشق رسول سیدنا صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, آپ کا سلسلے نسب خلفائے راشدین سے بھی ملتا. اس طرح ملتا, سنیں, ملتا اس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ان کے بیٹے ہیں, ان کا نام ہے عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. یہ حضور غوث پاک کی جو دادی جان, ان کا نام ہے ام سلمہ. یہ جو آپ کی دادی جان ہے یہ سیدنا عبد الرحمن کی اولاد میں سے. سبحان اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر سے تعلق جڑ گیا یا نہیں؟ بولو. پھر سنیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت عبد الرحمن, آپ ان کی بات ہو رہی کہ حضور غوث پاک سرکار کی جو دادی جان ام سلمہ, ان کا تعلق حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبد الرحمن جو حضور سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں ان کی نسل میں سے, ان کے ساتھ تعلق باندھ لیا. دوسرا, حضور غوث پاک کے اجداد اور بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہے, ان کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. ان کی والدہ کا نام ہے حضرت حفصہ. حضرت حفصہ, یہ تو حضرت حفصہ ہیں, وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی اولاد میں سے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے, ان کے ساتھ بھی تعلق ہو گئے. نمبر 3, حضور غوث پاک سرکار کے آباء و اجداد, ان میں ایک بزرگ ہیں عبداللہ المحص. میم ہا صاد المحص. المحص کا معنی ہے سید ہونے میں جس کے نسب میں رتی برابر کا بھی شخص نہ ہو, اس کو کہتے ہیں المحص. عبداللہ المحص, ان کے بارے میں آتا کہ ان کی والدہ فاطمہ بنت حسین, وہ حسن مصنع کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا تھا. تو حضرت عثمان غنی ان کے ساتھ بھی تعلق ہو گیا. تو پتہ یہ چلا ولایت کے جتنے پہلو, جتنے سلاسل, جتنی شانیں, جتنی نسبتیں ہیں, وہ غوث پاک سرکار کے آ کے جمع ہو جاتی. اگر امام حسن سے شروع کرے یا امام حسین سے, جتنی شانیں حسنی نسبت کی ہیں اور جتنی شانیں حسینی نسبت کی ہیں, وہ غوث پاک پہ آ کے جمع ہو جاتی. اس لیے کہتے ہیں حسنی حسینی سید. کیا کہتے ہیں؟ حسنی حسینی سید. اور پھر حضور غوث پاک سرکار, آپ کی جو سب سے بڑی امتیازی شان ہے وہ ہے آپ کی جرأت. کیا ہے؟ میں حاضر قرآن والے آپ کو بولو جرأت. بہادری. حضور غوث پاک سرکار کی سب سے امتیازی شان کو جرأت ہے. لیکن میں نے جب خطاب شروع
دیا. شروع میں کچھ احباب کے نام لیے تو میں نے کہا ہے محترم فلاں صاحب، محترم فلاں صاحب، محترم فلاں صاحب. حضور غوث پاک کو ایسے نہیں فرمایا کرتے تھے. جب آپ خطاب شروع کرتے تو آپ فرماتے تھے یا موت القلوب، اے مردہ دلو، اے مردہ دلو. اس طرح خطاب کرتے تھے. جرأت تھی آپ کی. اور بادشاہ مظفر کے بارے میں آتا تو وہ آیا حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ دینا چاہا. 10 تھیلیاں ہیں دیناروں کی، یہ قبول کر لیں. آپ نے بڑا مدیرہ سمجھایا کہ ہم نہیں یہ ہدیے دیتے، نہیں قبول کیے. جب اس نے ضد کی تو آپ نے لے لی. ایک کو ایسے نچوڑا تو اس سے خون نکلا. فرمایا یا ابا مظفر، تجھے شرم نہیں آتی غریبوں کا خون نچوڑ کے تو ہدیے ہمیں دیتے ہو؟ پھر فرمایا اگر اللہ کی قسم تیری نسل و نسب کا حیا نہ ہوتا، اس کو میں اتنا نچوڑتا کہ اس کا خون تیرے محل تک جا پہنچتا. آپ اس طرح پہ جنوڑتے تھے بادشاہوں. خدا کی عزت کی قسم، منہاج القرآن مشن، اس پر حضور غوث پاک کی کملی کا سایہ، آپ کی توجہات کا سایہ. جیسے میرے بھائی محترم عصمت اللہ قادری صاحب آپ فرما رہے تھے، وہ لعاب دہن والی بات جو آپ نے سنائی ہے نا کہ حضور غوث پاک سرکار آپ کو آقا اسلام نے خواب میں فرمایا کہ آپ خطاب کیا کرو. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو عربی اس طرح نہیں جانتا. تو آقا اسلام نے فرمایا نہیں، خطاب فرماؤ. پھر آپ نے قصو پیش کیا. تو آقا اسلام نے اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک سرکار کے منہ میں ڈالا. 7 بار مولا علی پاس کھڑے تھے، آپ نے بھی 7 بار اپنا لعاب دہن ڈالا. حضور غوث پاک سرکار فرماتے میرا سینہ اللہ نشرہ کر اس کا فیض لیتے ہوئے ایسے کھل گئے. خطاب کرتے 70 جنازے آپ کی مجلس ہوتے تھے. اتنا درد ہوتا تھا. اور میرے شیخ میرے قائد فرماتے ہیں یہ بات آپ نے کہی دوران اعتکاف ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن پاک کا درس دے رہے تھے. رمضان شریف تھا اور مسجد تھی. درس دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک رات حضور غوث پاک سرکار جب میری خواب میں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ سرکار آپ کی بڑی مہربانیاں ہیں، بڑی مہربانیاں. خواب کو بڑی لمبی تھی، آپ نے جو سنائی تو فرمایا کہ مجھے آپ اس لعاب دہن کا فیض دیں جو آپ نے میرے آقا اسلام سے لیا. آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک سرکار نے اپنا لعاب دہن میری زبان میں ڈالا. سرکار غوث پاک سرکار نے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو میرے شہر کو ایک بار سن لیتا پھر اس کا دل کرتا ہے بار بار سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں. پھر نہ صرف بار بار سننا، یہ بار بار سننا بندے کو اس نہج پر پہنچا دیتا ہے. پھر دل کرتا ہے کہ طاہر قادری اشارہ کرے ہم گردنیں بھی کٹوا دیں. یہ سارا وہ فیض ہے. اب میں بات بتانا چاہتا ہوں اس صدی یہ سال جو 2020 ہے، فرانس والوں نے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں جو توہین کی آپ سب کو پتا ہے، آپ سب کو علم ہے. ہمارے مسلمانوں کی جو ممالک ہیں وہ 56 اسلامی ممالک کا موبیش. کسی ایک ملک کی سیاست کے اندر جان نہیں. عالمی سطح پر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے، ان کو سمجھائے سکیں کہ یہ تم نے کیا کیا تہذیبوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو، دنیا کے مذاہب کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو، تم کرنا کیا چاہتے ہو. کسی ایک کے اندر ضرورت نہیں تھی.
کہ آپ کی سطح پہ اپنے نبی کی عزت کا دفاع کر سکتے. میں اس مقام پر یہ ہماری قائد نے ایسا سکھائے نہیں. حسد اور بغض ہمارا سینہ بڑا وسیع ہے قائد کی تربیت سے. اس ہستی کو بھی کوٹ کریں جن کا نام علامہ خادم حسین نیوی صاحب ہے، جن نے بڑی کوشش اور ان کے جلالے نے ایک میسج پوری دنیا کو دے دیا، جن نے اربوں خربوں دولار اس ملک میں نوجوانوں کو لبرل بنانے میں لگائے. علامہ صاحب کے جلالے نے پیغام دے دیا کہ پاکستان مصطفیٰ کے غلاموں کا ملک ہے. یہ لبرل لوگوں کا ملک نہیں، یہ حضور کے غلاموں کا. انہوں نے بھی بڑی آفت کی، مگر جو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہ 56 اسلامی ممالک کسی ایک ملک کے اندر ضرورت نہیں کہ ان کو للکار سکے، مگر جس شخص کو سرکار غوث پاک نے اپنے فیض سے نوازا، اپنے فیض سے، اس پردے کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نے 200 ملکوں کے صدور کو یہ خط لکھا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اتنی اونچی ہستی کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہتے ہوئے کہ جنہیں دنیا کو ایسا نظام دیا، ایسا دین اسلام دیا کہ کوئی مائی کا نام اس نظام کے مقابلے میں نظام لانے کا سوچ نہیں سکتا. یہ جرأت، یہ بہادری، یہ قوت، یہ دبدبہ، یہ راہ اللہ کی کرتی قسم حضور غوث پاک سرکار کی جو شان امتیازی ہے اس کی خیال آج منہاج القرآن کو بھی دی گئی ہے. منہاج القرآن یہ سرکار غوث پاک کا اس صدی کے اندر فیض ہے جو دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے. ساتھیوں، کب تک اس منہاج القرآن کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے رہو گے پانی بڑا کڑوا ہے، پانی بڑا کڑوا ہے؟ یہ بغیر کسی کو خواب آئی ہے، کسی کو الہام ہوا ہے کہ کڑوا ہے؟ 2 گھونٹ تو بھرو. اللہ کی عزت کی قسم منہاج القرآن کے چشمے کے جو 2 گھونٹ بھر لے پھر اسے پتہ چلتا ہے اس چشمے کے سوتے حضور غوث پاک کے قدموں سے پھوٹتے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کے قدموں سے پھوٹتے. اس لیے میں نے کہا میرے شیخ نے بڑے ولی، بڑے نبی، رسول ان کو اللہ نے بڑے بڑے ولی دیے، مگر کسی نبی کو اللہ پاک نے غوث پاک نے ایسا ولی نہیں دیا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اگر ولایت دی وہ بھی کس درجے پر دی ہے؟ کوثر کے درجے پر. آخری بات جہاں کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے آقا کی اتنی باتیں سن لی، اتنی باتیں، آخری بات ہے بہت لطف آئے گا، توجہ کے ساتھ سنیں. جب آپ نے یہ باتیں سن لی تو ذہن میں آتا ہے، بس اوقات ذہن میں آتا ہے لوگ جوانوں کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے، اور آپ محسوس نہ کریں جیل والے محسوس نہ کریں تو ایک جملہ بولوں، پہلے آپ کہیں نہیں محسوس کریں گے، یہ بات بھی جیل سے ہی آگے جا رہی ہے. آپ کے ہاں بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بیٹھے ہیں، یہ بات ادھر سے ہی جا رہی ہے. اتنی اونچی شانیں سن کر کوئی بھی کہ آپ نے یہ ملا نہیں دیا، آپ نے حضور کی شان بڑھا نہیں دی، آپ نے شیخ نہیں کر دیا. اس طرح کے جملے بول کے نوجوانوں کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے، بڑھا دیا، ملا دیا، شیخ کر دیا. یہ تینوں باتوں میں تین چار کر جملے سن لی، بڑا کیف آئے گا. اگر کوئی کہے کہ آقا کی شان کو بڑھا دیا، اس کا مطلب ہے اس کہنے والے کے ذہن میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، ایسے ایک لائن، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ادھر اللہ رہتا ہے اور لائن کی اس سائڈ پہ اللہ کے رسول رہتے ہیں. تو بس اتنا سا ایک کام رکھنا ہے کہ کوئی ادھر کا ادھر نہ ہو، بڑھا نہ دیا جا. اب جن والوں بات بھی آپ سے پوچھنی ہے، آپ نے سوال کرنا ہے، آپ نے جواب
بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کی شان کے آگے لائن لگی ہوئی کہ اللہ کی شان اتنی؟ بولو، اللہ کی شان کی کوئی حد ہے؟ اس سوال کا یہی جواب، اگر اللہ کی شان کی کوئی حد ہے ہی نہیں تو پھر کیا خطرہ ہے؟ حضور کی شان جتنی مرضی بیان کرو، اذان سے پہلے کرو، اذان کے بعد کرو، صبح کرو، شام کرو، جس وقت مرضی کرو، جب اللہ کی شان کے آگے لائن آتی نہیں تو حضور اسلام کی شان بیان کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی کہے کہ آپ نے ملا دیا، رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، اس کا جواب بھی قرآن میں 15واں پارہ کھولے، پہلا لفظ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی۔ بابا ہم نہیں ملاتے، وہ خود ملتا رہتا۔ سبحان اللہ، اس سے پوچھو تو کیوں ملتا ہے، خود جواب دے دے۔ تیسری بات، اور یہ جس پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، تیسری بات یہ کہیں کہ کچھ شرک کر دیا، غوث پاک کی باتیں کرتے ہو اور آقا علیہ السلام کی اتنی شانیں بیان کرتے کرتے شرک کر جاتے ہو، تو ذرا شرک کی تعریف ہی کر لیں، شرک کا معنی متعین کر لیں، شرک ہوتا کیا، یہ کہاں سے ملتی ہے شرک، یہ کیا ہے؟ شریک، شرک، مشرک، ان تمام لفظوں کا روٹ ورڈ ایک ہی۔ عصمت اللہ قادری صاحب کا بھی بڑا مطالعہ ہے، یقین جانے جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں ہم بڑے مخاطب طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اتنے بڑا مطالعہ۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں مجھے کہ شریک، شرک، مشرک، اس کا روٹ ورڈ ایک ہی۔ تو شریک کا اگر معنی کرنا چاہیں تو شریک کا معنی ہوتا ہے پارٹنرشپ، پارٹنر، آدھے آدھے کا معنی، سانجھا کام۔ ایک باپ فوت ہو گیا تو زمین کا ایک پلاٹ چھوڑ گیا، دو پیچھے بیٹے ہیں، تو زمین کا پلاٹ ایک ہے، دونوں اس میں شریک ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے میں شریک ہیں۔ تو شریک کا معنی ہے آدھے آدھے کا مالک، بولے کیا ہے؟ آدھے آدھے کا مالک۔ یہ نہ مانو ایمان سے بتاؤ اللہ نے محبوب کو شریک بنایا؟